بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کپڑے وغیرہ پر پیشاب کے جو چھینٹیں پڑتی ہیں ان سے نہ بچنے کا عذاب کیا ہے اور اسے پاک نہ کرنے کی وجہ سے کیا گناہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور انہیں کسی بڑے سے مطلب یہ کہ جن کاموں سے وہ بچ نہ سکتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان چیزوں سے وہ بچ نہیں سکتے تھے، بچ سکتے تھے، اور انہیں کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ دونوں ان میں سے ایک چنگلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عموماً یعنی اکثر عموماً قبر کا عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو لہٰذا تم پیشاب سے بچتے رہا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پیشاب کی چھینٹوں وغیرہ سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر بول ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھ ایک آدمی اور تھا، تو ہم دونوں کے درمیان میں حضور چل رہے تھے کہ دو قبروں کے پاس سے حضور کا گزر ہوا، تو فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، مجھے ایک شاخ لا کر دو۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھی نے ایک دوسرے سے سبقت کی تو میں ایک شاخ لے آیا، یعنی ہم دونوں نکلے شاخ لانے کے لیے، تو وہ پیچھے رہ گیا اور میں لے کر کے پہلے حاضر ہوا، تو میں سبقت لے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو حصوں میں توڑا، اس شاخ کی دو حصے فرمائی، ایک حصہ اس قبر پر اور دوسرا دوسری قبر پر رکھ دیا، فرمایا جب تک یہ دونوں حصے تر رہیں گے شاید کہ دونوں قبر والوں پر تخفیف عذاب ہوتی رہے، دونوں کو کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ غیبت اور بول کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی ایک چنگلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اگر قبروں پر ہری چیز رکھی جائے یا موجود ہو تو اس سے عذاب قبر کم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جماعت اہل سنت میں پھول پتی وغیرہ قبر پر رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر بول سے یعنی پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ ایک سخت گرم دن میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم بقیع الغرقد مدینہ منورہ کا قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ راوی کا کہنا ہے کہ جب سرکار نے لوگوں کے پاؤں کی آواز سنی دل میں خیال گزرا تو آپ بیٹھ گئے حتیٰ کہ لوگوں کو اپنے آگے کر لیا، پھر جب آپ بقیع الغرقد کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو قبریں دیکھیں جن میں لوگوں نے دو آدمیوں کو دفن کیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا آج تم نے یہاں کس کو دفن کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا فلاں اور فلاں کو، اور کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چنگلیاں کھاتا پھرتا تھا، اور آپ نے ایک تر شاخ لی، اس کو توڑا اور ان دونوں قبروں پر ڈال دیا۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے اس فعل کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ ان سے عذاب ہلکا ہو جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو کب تک عذاب ہوتا رہے گا؟ فرمایا یہ غیب ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے، اور اگر تمہارے دلوں کی دھڑکن اور باتوں میں زیادتی نہ ہو جاتی تو تم ضرور وہ کچھ سن لیتے جو میں سنتا ہوں۔ سمجھ رہے نا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کل غیب کو جان رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو ظاہر نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہری اور تر چیزیں قبر پر رکھی جاتی ہیں تو اس سے عذاب قبر ہلکا ہوتا ہے۔